الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہماری سانسیں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے لبوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت خدا نے ان کا ہی صدقہ دی ہے زمان
کی ہر ایک نعمت خدا نے ان کا ہی صدقہ دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت حرف آئے تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ وہ جملہ ہے جو آج سے 14.5 صدیاں پہلے ابو بکر صدیق نے مدینہ میں کہا تھا، جب خود اپنا قانون بنایا کہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ رسول اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اسلام کے وہ بندے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جانوں مالوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ بطور نشانی ہم میں رہیں گے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ مگر جب ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہوا ابو بکر صدیق نے کہا اب چاہے کوئی بدر والا ہو، چاہے احد والا ہو، چاہے خندق والا ہو، سارے نکلیں۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ جناب آپ نے قانون بنایا تھا کہ بدر والے نہیں جائیں گے، فرمایا وہ تب کہا تھا کہ جب تک ان کی عزت تھی، تو اب چونکہ مصطفیٰ کی عزت پر حملہ ہوا ہے ہم اپنی عزت کا کیا کریں، ہائے ہائے ہائے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا۔ یہ تو بات ہے کہ ان کی عزت پہ حرف آئے، میں اس سے آگے والی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان سے جڑی کسی چیز کی عزت پہ حرف آئے تب بھی صحابہ کا یہی نعرہ تھا۔ جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافق بھی بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ کی سواری مبارک گزری، سواری نے پیشاب کر دیا اور پیشاب کی بھوک، وہ کہتا ہے جناب یہ مجھے بدبودار کر دیا، یہاں سے اسے لے جاؤ۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، صحابی کھڑا ہوا، فرمایا واللہ اطیب من ریح المسک، اے عبداللہ بن ابی اپنی زبان کو لگام دے، یہ کوئی عام سواری نہیں ہے، یہاں پر امام الانبیاء تشریف فرما ہے، تو جس کو بدبودار کہہ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ مطیب بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ تو یہی نعرہ تھا نا کہ گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے۔ یہی نعرہ حضرت عثمان غنی نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لگایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے بھیجا، حضرت عثمان غنی کو کہا گیا جناب آپ حرم میں ہیں،
آپ سفیر ہیں اور سفیروں کا احترام ہوتا ہے. آپ کے لیے کعبہ کھلا ہے, چاہیں احترام جتنے مرضی جناب محترم طواف کریں. انہوں نے کہا نہیں, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. گر ان کی عزت پہ حرف. میں بار بار ایک ہی جملہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. ہمارے اکابرین میں سے ایک کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہے. اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ایک انگریز نے برنس جس کا نام تھا, اس نے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو, آؤ تمہیں چھڑا جائے. یہ بات چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی. 3 سال تک وہ کبھی چارپائی پہ سویا نہیں, کبھی سویا نہیں. جب نیند آتی ہے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, پر چارپائی پہ نہیں سویا. کسی نے پوچھا حضور سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. یہی مقام تھا بر صغیر کے علماء نے تتے پانی کی جناب محترم سزائیں قبول کی. کئی سال سمندر میں کھڑا کر دیا گیا, گوشت اتر گئے, خالی ہڈیاں رہ گئیں. کیوں جی؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. لوگوں نے پوچھا تو ہوگا حضور یہاں تو گوشت اتر گئے, ہڈیاں چلی گئیں, آپ مصلحت کے تحت کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے کہ جناب جہاد نہیں جائز؟ فرمایا نہیں, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کریں گے. یہ سبق چلتے چلتے جناب خادم حسین رضوی تک پہنچا. جب سارے پیر, سارے مولوی, سارے علماء کوئی اپنا مدرسہ بچانے کی فکر میں ہے, کوئی اپنی خانقاہ, کوئی اپنی پیری مریدی بچانے کے چکر میں ہے, وہ ہر مہینے جیل میں بیٹھا کہہ رہا ہوتا تھا گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. زمانے بھر کی ہر ایک عزت خدا نے ان کا ہی صدقہ دی ہے. زمانے بھر کی ہر ایک عزت اینج نہیں سمجھ آندی تے اینج سمجھو. باپ کو جو عزت ملی کس کی وجہ سے ملی؟ ماں کو جو عزت ملی کس کی وجہ سے ملی؟ بڑے بھائی کو جو عزت مل رہی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ چھوٹے بھائی کو جو احترام اور شفقت کا ہاتھ مل رہا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ نہ جاننے والے مفلس اور نادار کو جو عزت مل رہی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے زمانے بھر کی ہر ایک عزت خدا نے ان کا ہی صدقہ دی ہے. گر ان کی عزت پہ حرف آئے, جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے, گر ان کی عزت پہ حرف آئے.
اپنی عزت کا کیا کریں گے، غیر ان کی عزت پہ اپنی عزت کا کیا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی حلال جانور جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری عزت ہے کتنی۔ کوئی بھی حلال جانور جب طبی موت مر جائے تو اسے حرام کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ حرام کہتے ہیں، یعنی یہ قابل استعمال نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخن اور اس کے بال اور اس کی کھال بھی قابل احترام نہیں ہے، یہ بھی قابل استعمال نہیں ہے۔ جب بندہ طبی موت مر جاتا ہے، بہت سارے مذاہب ایسے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بغیر غسل کفن کے دفنا دیتا ہے، مگر اسلام نے مرنے کے بعد کیا عزت دی، فرمایا نہیں، پہلے اسے نہلاؤ، پھر اسے نئے کپڑے پہناؤ، پھر خوشبو لگاؤ، اسے احترام کے ساتھ 4 کاندھوں پہ اٹھا کے قبر تک پہنچاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، یہ جس کی خاطر یہاں رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا رہا ہے، اس کی آج اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ نبی ہمیں مر کر بھی عزت دے، پھر مجھے کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ غیر ان کی عزت پہ حرف آئے، غیر ان کی عزت پہ حرف آئے، غیر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کیا کریں گے، غیر ان کی عزت پہ حرف آئے، غیر ان کی عزت میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا، شاید جڑے ہجے تکر نہیں بولے وہ بھی بول پین۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن جدوں اللہ حساب کتاب لوے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ساری امتاں دا حساب سب دے سامنے، اونچی بولو، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کا حساب سب کے پر جب باری آئے گی میری امت کی، اللہ ساروں کو فرمائے گا تم چلے جاؤ، تمہارا حساب ہو چکا۔ تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساڈا حساب سب دے سامنے کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ تواڈے پردے رکھنا چاہندا ہے، ساریاں نو رسوا کیتا تواڈے سامنے، پر تہانوں نہیں رسوا کرنا چاہندا میری وجہ تو۔ ہن میں پیا کہنا وا غیر ان کی عزت پہ حرف آئے، غیر ان کی عزت پہ آئے، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، غیر ان کی عزت پہ ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں میں پچھلے چند جمعۃ المبارک سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اعمال کے متعلق اصلاحی گفتگو کی جائے، پتہ نہیں میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ آج وہ سلسلہ میں نے جان بوجھ کر مؤخر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کے علماء اس معاملے کی نگہداشت کرتے آ رہے ہیں۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کی، صحابہ کے بعد تابعین نے کی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج تک ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی ہمت کے مطابق ناموس مصطفیٰ کی حفاظت پر پہرا دیا ہے۔ اب جب ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس روایت کو اور اس فرض کو ہمیں ادا کیونکہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا، اب ہمیں ہی ناموس مصطفیٰ پر کیا کرنا پڑے گا؟ پہرا دینا پڑے گا۔ اس کے سلسلہ میں آج میں چند قرآنی آیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کا یہی خیال ہے شاید کہ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، جناب مولویوں نے آئے دن روڈ بلا کیتے، انہوں نے آئے دن جناب فلانے نو کر دیو، فلانے نو کر دیو، فلانے نو انج کر دیو۔ اے کوئی مولویوں دے کوئی ٹھڈ دا مسئلہ ہے، تے میں تمہیں قرآن دی آیتاں تو دسنا چاہتا ہے مولویوں دا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا مسئلہ ہے۔ پہلی آیت میں پڑھی ہے قرآن پاک دی سورہ ہجر دی آیت نمبر 95، 14واں پارہ ہے سورہ ہجر آیت نمبر 95 یا 95، جو بھی آپ کو آسانی لگے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اِنَّا کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے بے شک ہم، بے شک کفیناک کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزئین جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ جھٹکے انداز میں، کیونکہ ہم سارے کاروباری لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سونے جڑا تیرے نال مذاق کرے گا وہ کول بدلہ لین واسطے اسی کلے ہی کافی ہیں، وہ کول بدلہ لین واسطے اسی کلے ہی کافی ہیں، وہ کول بدلہ لین واسطے اسی۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ اسی لئیے یا نہ لئیے اللہ نے لینا ہی لینا۔ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس مسئلے چ گل کرن والے نو معافی، عزت مصطفیٰ پہ بات کرنے والا اگر اسی انداز میں کرے جو انداز رب کی ذات کو پسند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ انداز چھوڑ کر یا اس انداز سے، اس لائن سے، اس طریقے سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ۔ ہمارے ملک میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک بے شمار معاملات ایسے ہوئے، بے شمار معاملات، یہاں تک کہ 2-4 عدالتوں نے مجرم کو مجرم سمجھ کر سزا بھی دی۔ یہاں سزائے موت بنتی ہے، وہاں سزائے موت بھی انہوں نے، مگر آگے چل کے ایک عدالت نے اسے راتوں رات بری بھی کر دیا، اور راتوں رات حکمرانوں نے اسے جہاز پہ چڑھا کے کینیڈا ٹرانسفر بھی کر دیا۔ جو لوگ ان کو سمجھانے کے لیے نکلے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو پیس کر رکھ دیا گیا، طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اتنے مقدمات بنائے گئے، یہاں تک کہ پورے کے پورے خاندان کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا گیا۔ وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ رک جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، پر انہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ تجربے سے ثابت ہے، کوئی کسی کو باپ کی گالی دے برداشت ہو سکتی ہے، ماں کی گالی دے برداشت ہو سکتی ہے، اولاد کی گالی کسی کو مل جائے برداشت، ناموس مصطفیٰ پر کوئی بات ہو جائے، چاہے بندہ کوئی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی بھی اس نے روزہ نہ رکھا ہو، کوئی حج اسلام کے متعلق اس کا ذرا بھی مطالعہ نہ ہو، مگر اندر جو ایمان ہے نا وہ انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ گیا گزرا بندہ بھی اس کی حفاظت کے لیے کیا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ ظلم و ستم کے بعد معاملہ رکا نہیں بلکہ بڑھا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بڑھا ہے۔
یہی تو کہا تھا کسی نے کہ اللہ نے اسلام کی فطرت میں وہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہو گیا۔ اسلام کی فطرت میں یہ لچک ہے کہ اس کو دبانے والے یہ بھول جائیں کہ یہ دب جائے گا، فرمایا نہیں، یہ اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی کیا ہوگا، ابھرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھیں یہ ہے کیا، ہم اس معاملے کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے جناب، گستاخی کرنے والا گستاخی کر دیتا ہے، بات کر دیتا ہے، بعد میں ہیلے بہانے شروع ہو جاتے۔ میں اس وقت سیریس نہیں سی، میں ایس نیت نال نہیں سی کہہ رہا، میرا مطلب ہی نہیں سی جڑی گل تسی سمجھ بیٹھے ہو، گل میں ضرور کی تھی پر میرا مقصد اے نہیں سی۔ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے بیان کو توڑ موڑ کے غلط مطلب نکال لیا گیا، اور عوام کل انام وہ بھی مان لیتے ہیں ہاں جی ہویا ہوئے گا، کوئی بیچارے نال کوئی ظلم ہو گیا۔ تو یہ جو روش ہے قرآن کے مطابق، نبی کی ذات کے متعلق یہ روش بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جی کیا بولا میں نے؟ یعنی کوئی بندہ نبی کی ذات پر کوئی بات کہہ بیٹھے اور سننے والا سن کر اس کو چھٹپ کال دے اور آگے سے وہ یہ کہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، تیرا دل دکھانا بھی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا بھی مطلب نہیں تھا، آپ کی گستاخی کرنا بھی میرا مقصد ہے، میں تو ویسے ہی گل کر بیٹھا، میں ویسے ہی گل کر بیٹھا، لہٰذا میں نے معاف کر دیتا جاوے تے اے عمل بھی تے اے عذر بھی قابل قبول اچھی بولو، اے عذر بھی قابل قبول۔ میں تمہیں دسنا ہے چاہ رہا ہوں مولوی دا مسئلہ اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ جی۔ ہوں اگلی آیت میں پڑھن لگا جی، سورہ توبہ ہے، کیا سورہ توبہ، آیت نمبر ہے جناب 65۔ کون سی آیت ہے؟ 65۔ وَلَا يَنْسَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مقام احد جو تھا، جنگ احد جس کو کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز بٹھائے تھے نا، ایک جگہ پر ایک درہ تھا، 50 کے قریب وہ بندے تھے جو بعد میں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ فتح حاصل ہو گئی ہے، وہ تو خالد بن ولید دوبارہ چال چل کے واپس آئے۔ تو جب یہ نقصان ہو گیا نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہمیں غیب کا پتہ ہوتا ہے، اے نہیں سی پتہ کہ انہوں نے اتھوں ہی آ جانا۔ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ نے مجھے فلاں جگہ پہ بھی فتح دینی ہے، فلاں جگہ پہ بھی فتح دینی ہے، جو مکہ ہم نے چھوڑا ہے یہ بھی ہمارے پاس واپس آنا ہے، اور اسلام نے پوری دنیا پر پھیل جانا ہے۔ اے بڑیاں بڑیاں گلاں کری جاندے نے، اے نہیں سی پتہ کہ خالد بن ولید نے اتھوں موڑ آنا ہے۔ میں کہ یار تیرے سوچن دی کمال ہے، جے نہ پتہ ہوندا تے اتنے 50 بندے کھڑے کر دیندے، نہیں سمجھی کون ہو جاتی کر، تو پتہ ہے سی اتھوں آنا ہے، انہیں تائیں تے بندے کھڑے کیتے سی۔ اچھا جی، یہ بات جب چلی نا، اللہ نے اس بات کا نوٹس لے لیا۔ کس نے؟ والا ان سالتہم، سونے آئے لوگ گلاں پہ کر دینے جے تانوں غیب دا پتہ ہوندا، جے تانوں پتہ ہوندا تے اے نقصان آج نہیں سی ہونا۔ والا ان سالتہم، آپ ان سے اگر پوچھیں گے نا کہ یہ بات تم نے کیوں کی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، اور کوئی نہیں اسی تے ویسے ہی گل پہ کر دے سی، تے میں مذاق کے اسی کہہ بیٹھے ہیں، ساڈا مطلب او نہیں سی، ساڈا مطلب اے، چونکہ انج نہیں سی تے اونج بھی نہیں سی، اسی تے ویسے گل کر بیٹھے ہیں۔ قل اب اللہ، تسی انہاں نو کہہ دیو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تسی اللہ دا، اللہ دی آیتاں دا تے اللہ دے رسول دا مذاق پہ اڑاندے ہو۔ تسی کی پہ کر دیو؟ اللہ دا، اللہ دی آیتاں دا تے اللہ دے رسول دا کی کر دے پہ ہو؟ مذاق اڑاندے پہ ہو۔ لہٰذا ہون تسی کہندے ہو اسی مذاق پہ کر دیاں، لا تعتذروا،
یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، یہ عذر قابل قبول نہیں، اونچی بولو، یہ عذر قابل قبول کہ میرا مطلب اے نہیں سی، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں کسی کو دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے عذر قابل قبول نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد۔ بندے جڑے سن کہن والے انہاں دے وچ اکثریت منافقاں دی سی تے کچھ وچ سادے مسلمان بھی، سادے مسلمان سمجھدے ہو جویں کہ اسی ہاں جی، وہ سادے مسلمان بھی وچ سن، منافقت ویسے ہی منافقت پہ تھے، جو سادے مسلمان تھے وہ بھی نہیں بچے۔ یہ آیت قرآن کی یہ بتا رہی ہے جو سادے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے تھے نا، وہ بھی اللہ فرماتا قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے ایمان سی، پہلے تواڈے وچ ایمان، تسی جدو ایمان لے آئے سی دل تے دماغ تے زبان تے قول تے فعل ہر چیز میں تمہارا ایمان تھا، مگر یہ بات کر کے اب تمہارا ایمان سلب کر لیا گیا ہے۔ ہن سوال ہے جناب، انہوں نے کوئی بت پرستی کی سی؟ نہیں۔ انہوں نے کوئی فرض واجب چھوڑے سن؟ کوئی نماز چھوڑ بیٹھے سن؟ کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ؟ نہیں کی کیتا انہوں نے؟ صرف یہ بات کی کہ یہ پتہ ہوندا تے اج یہ نقصان نہ ہوندا، تو اللہ نے اس گل دا نوٹس لے کے فرمایا تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ تم کتنے بڑے نمازی ہو، کتنے پرہیزگار ہو، کتنے حج کیے ہیں، کتنی زکاتیں کی ہیں، کیا کچھ تم نے کیا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ کیا قصور تھا جی ان کا؟ مجھے بولو، یہ مذاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز لہجہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟ توہین آمیز لہجہ اختیار کیا، شک کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، اللہ نے نوٹس لے لیا، فرمایا نہیں، اب تمہاری بچت نہیں ہے۔ اگلی گل سنا، یہ تو ہے نا جناب ان کے ذہن میں ایسی بات آئی، کیا ان کے ذہن میں ایسی بات آئی، انہوں نے کر دی، وہ بات صحیح تھی یا غلط؟ اللہ نے غلط بات کا نوٹس لے لیا۔ یہ بات کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے علم پر شک کا اظہار کیا تھا، حالانکہ ان کا علم کتنا ہے یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے جی۔ تو اللہ نے اس بات کا نوٹس لے لیا کہ نہیں، میرے محبوب کے متعلق جو گفتگو تم کر بیٹھے ہو اس کی وجہ سے تمہارا ایمان کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ ایمان ختم ہو گیا۔ اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی، سورہ انبیاء کی، اور آیت کون سی ہے؟ 37 نمبر آیت ہے جی، سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَيَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ مسئلہ یہ تھا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے سونیا اس وقت نو یاد کرو، سونیا اس وقت نو یاد کرو جدوں تانوں کافر ویکھدے سن تے ویکھ کے کہندے سن یہی وہ بندہ ہے جڑا ساڈے بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے، یہی بندہ ہے جڑا ساڈے بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہی وہی مسئلہ ہی کوئی نہیں، دیکھ لینے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہی ہے نا، دیکھ لینے ہیں جناب۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ بات کرنے کے بعد وہ آپ کے رب کے اوپر بھی بات کرتے تھے، دیکھ لینے ہیں کہ ڈک وڈا اے وے تے کہ ڈک وڈا ادھر رب ہے۔ وَهُمْ کافرون، اور وہی کافر ہے۔ ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ یہ ترجمہ ہے، اب اس کی وضاحت سنیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا اللہ ایک ہے،
اونچی بولو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو 360 بت تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف بت ہیں، خدا نہیں ہے۔ یہ صرف بت ہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ پہلے دن سے آپ نے پہلا اعلان ہی یہی فرمایا کہ تمہارے خدا صرف تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ بات منصب مصطفیٰ ہے کہ بت کو برا بھلا کہنا ہے، بت کی تنقیص کرنی ہے، بت کی مذمت کرنی ہے اور خدا کی طرف مخلوق کو، یہ وصف رسول اللہ میں موجود ہے۔ یہ وصف رسول اللہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بت کی تنقیص کی کہ نہیں کی؟ کہ بتوں کو نہ پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو، کہا کہ نہیں کہا؟ یہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس نے مخلوق خدا کو بتوں سے اٹھا کر خدا سے ملانا ہے، اور ہر وقت ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا کہ بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 360 کے 60 کو اٹھا کر مکے سے باہر پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ یہ مصطفیٰ کا منصب ہے، یہ رسول اللہ کا منصب ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات وہ نہیں کر رہے تھے جو رسول اللہ میں موجود نہ ہوتی۔ اونچی بولو، یعنی یہ صفت رسول اللہ میں موجود تھی جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ یہی بندہ ہے جڑا بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے، کی ہے؟ یہی بندہ ہے جڑا بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے۔ یہ دے وچ کوئی شک نہیں رسول اللہ بتوں کی مذمت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ بتوں سے منع کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے خداؤں کو رسول اللہ نے برا بھلا کہا ہے۔ یہ سچ ہے نا؟ مگر وہ جو کہہ رہے تھے تو بات تو سچی تھی، وہ جو کہہ رہے تھے کافر، بات کیا تھی؟ لیکن بات سچی ہونے کے ساتھ ساتھ انداز سچا نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں آپ کو کتنے لے جاؤں سمجھانے واسطے۔ یعنی یہ بات رسول اللہ میں موجود تھی جس کے متعلق وہ بات کر رہے تھے، لیکن انداز صحیح نہیں تھا، انداز صحیح نہیں تھا، طریقہ صحیح نہیں تھا، لہجہ صحیح نہیں تھا، ان کے بات کرنے کا مقصد صحیح نہیں تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی شاباشی بیان کرتے گئے، واہ جنیا کیا بات ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی غرض سے کہہ رہے تھے۔ لہذا اللہ نے اس بات کا بھی نوٹس لے کر کہا وَهُمْ کَافِرُونَ، جنہ نے گل کی تھی یہ سارے کافر نے، پہلے بھی کافر تھے، بعد بھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ پہلے بھی کافر، بعد میں بھی کافر، پہلے بھی کافر، بعد میں بھی، اونچی بولو، پہلے بھی کافر، بعد میں بھی۔ اچھا، جو ایسی بات کر جائے، جو ایسی بات کر جائے تو ساڈے بابا جی تے سانو ایک جملہ دے گئے نے، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ میں جڑے ستے نے انہوں نے بھی اٹھا کے کہو گستاخ رسول کی، جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی رشتہ داری ہونی ہے، تسی دب کے کہو گستاخ رسول کی۔ یہ بابا جی نے کہہ دیا، یہی ہے نا، یہ بابا جی ہمیں سکھا گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے۔ بچے کو یہ سکھا گئے کہ گستاخ رسول کی سر تن سے جدا۔ ہم نے یہ بات سنی، ہم سمجھے شاید یہ بابا جی کا نعرہ ہے، یہ بابا جی کا نعرہ ہے کہ مولویاں دا نعرہ ہے کہ مولویاں دے ہوندے نے کوئی مسئلے، یہ مولویاں دا بنایا ہوا نعرہ ہے کہ یہ جی پریشانیاں دونوں، سبحان اللہ کہو۔ ہاں جی، اے کیدا نعرہ ہے جی؟ مولویاں دا شاید نعرہ ہے، اے میں انہوں نے بنا دیتا تے سانو سکھا گئے میں خواہ مخواہی، کیونکہ وڈیاں دیاں گلاں، اونچی بولو، وڈیاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں نے، ظاہری گل پوری قرآن دی آیت پڑھ کے تانوں دس دیتے وہ اثر نہیں سی ہونا جڑا ایسے کہ جملے چ گستاخ رسول کی ایک سزا۔
ہن اے سزا قرآن وچ اونچی بولو اے سزا کتوں باہروں نہیں کڈی بابا جی نے، کتھے ہے؟ قرآن وچ۔ میں آیت لگا جے پڑھن سورہ مائدہ، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 33۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ جزا انہاں لوگاں دی جنہاں نے لڑائی کیتی، جنگ کیتی اللہ دے نال تے اللہ دے رسول دے نال۔ کنہاں نال کیتی جناب؟ جنہاں دی لڑائی ہے اللہ نال تے اللہ دے رسول نال، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے مقابلے چ کھڑوتے ہوئے نے، انہاں دی جزا کی ہے جناب وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ انہاں دی کوشش ہے کہ زمین تے امن قائم نہ رہے، زمین تے امن قائم نہ رہے، کوئی نہ کوئی فساد نو اگ انہاں نے لئی رکھنی ہے۔ اے کوشش ہے انہاں دی این یقتلوا، جتھے لبن قتل کر دیو۔ اچھی بولو جتھے لبن۔ اچھا، قتل کے لیے قرآن پاک میں 2 لفظ آتے ہیں۔ کتنے لفظ آتے ہیں؟ ایک ہے قاتل، قاتلا، قاتلا، قاتلو، ٹھیک ہے، اسی کا مضارع آتا ہے یقتلو، یقتلان، یقتلون۔ ایک ہے قتلا یقتلو تقتیلا، قتلا یقتلو، قاتلا اور قتلا۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ قاتلا اور قتلا میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، قتل کرنا، لیکن جو لغت کو سمجھنے والے ہیں، عربی لغت کو، وہ سمجھتے ہیں کہ جس لفظ میں جتنی سختی ہوتی ہے اس کے معنی میں بھی اتنی ہی سختی ہوتی ہے۔ اگر لفظ ہوتا نا یہاں پہ قاتلو، ان کو قتل کر دو، تب بھی ترجمہ یہی تھا قتل کرو۔ اب قاتلو کا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے قتلو، یہ زیادہ سخت ہے۔ کیا ہے؟ سخت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ قتل بھی کرنا ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو۔ اونچی بولو، سختی کے ساتھ نمٹو اس کے ساتھ، یقتلو، کیا کرو؟ سختی کے ساتھ اسے قتل کیا جائے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، دوسروں کے لیے نشانے عبرت بناؤ اسے، تاکہ اسے جرأت نہ ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ 1000 بار کوئی سوچے مصطفیٰ کی ذات پہ بات کرنے والا کہ میں بات کس کے کر رہا ہوں اور کون سی ذات کے متعلق بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادب گاہیست از آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا۔ بات کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ در مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سب سے زیادہ ادب والی جگہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے جہاں پر جنید و با یزید جیسے دیوانے آتے ہیں تو اپنی سانسیں روک لیتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا سزا ہے جی قاتل کی؟ نہیں، گستاخ کی کیا سزا ہے؟ اسی بولے کتوں لبھی ہے؟ کیڑی آیت ہے؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر آیت نمبر 33 دے وچ اللہ ارشاد فرماندا ہے یقتلو، کیا کرو؟ یقتلو۔ پہلا ہے کہ شدت نال کی کر دیو انہوں، او یصلبو، قتل نہ ہو سکے پھر پھندا پاؤ تے لٹکا دیو چوک وچ، پھندا پا کے چوک وچ کی کرو؟ لٹکا دو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کی کر دیو؟ اے ہوندا ہے ہر مسلمان دا زیرہ کتنا ہے، جگرہ کتنا ہے۔ یہ جو حکمران ہے نا ہمارے، ان کا کیا جگرہ ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان کو سختی کے ساتھ کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تو یصلبو، پھر لٹکا دو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو او تقطع ایدیہم و ارجلہم، ہاتھ پیر کٹ دو، ہاتھ پیر کٹ دو۔ کدے؟ کس کے؟ گستاخ کے ہاتھ پیر کاٹ دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی ہے۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، یہ ایمان کا کم درجہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ یقتلو
युसल्लबु औ तुक़त्ता अयदियहुम व अर्जुलहुम, इसके बाद सज़ा कोई नहीं है। इसके बाद सज़ा, वो रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो उसे चाहिए हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, बंदा किसी बुराई को दिल से बुरा समझे। ठीक हो गया। तो कुरान ने भी यही कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबिल आ जाएं, सबसे पहला काम है कि उन्हें कत्ल कर दो। तो कत्ल भी इंज करना कि दुनिया वास्ते इबरत हो। ए नहीं कर सकते तो युसल्लबु, लटका दो उन्होंने, उत्थे ही मरे, उन्होंने चीला खान, उन्होंने पता लगे कि मेरे नाल होया की है, तो दुनिया वाले भी समझन के ज़ात मुस्तफ़ा की इज़्ज़त क्या है, इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है, और खुदा अपने महबूब की इज़्ज़त पर पहरा कैसे दिलवाता है दुनिया को पता चले। ये भी नहीं कर सकते तो औ तुक़त्ता अर्जुलहुम व अयदियहुम, फिर उनके हाथ पैर तो कटो ना, कम अज़ कम हाथ पैर कट दे, उन्होंने पता तो लगे मैं गल किदे बारे करनी है तो की करनी है। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा नाम लेना होवे, की करना होवे, तुहाडा नाम लेना होवे ते हजार बार मैं अपनी जुबान नु मुश्को गुलाब नाल गुसल दियां। सुभान अल्लाह, थोड़ी ढीली सी। तुहाडे नाम लैण तो पहले, तुहाडे नाम लैण तो पहले मैं अपनी जुबान नु मुश्क ते गुलाब नाल की करा, हजार बारी गुसल दियां। कितनी दफ़ा? एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, हजार दफ़ा गुसल दियां। हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। या रसूलुल्लाह, जुबान हजे भी पाक नहीं हुई, जे हजे भी तुहाडी नाम लिता गया ते ए भी बड़ी बेअदबी है, ए भी हजे ये भी बेअदबी है। इसलिए शायर ने कहा है, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह ने कहीं नहीं पुकारा। क्या नहीं किया? नाम लेकर कहीं नहीं पुकारा। जब भी कहा यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा। जब नाम लेकर खुदा नहीं पुकारता तो बंदे की क्या जुर्रत है मुस्तफ़ा को नाम लेकर पुकारे। ये अदब गाह है जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दीवानों का ये मकाम है। वो कहते हैं नाम लेना हो, हजार बार अपनी ज़ुबान को मुश्क और गुलाब से गुस्ल देने के बाद भी नहीं लेना चाहिए। गुस्ल देने के बाद भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़ुबान अभी भी इस काबिल नहीं है कि सरकार का नाम ले सके। जो हजार बार गुस्ल देने के बाद इस काबिल नहीं है तो जो है इस सरे से पलीद, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, जो है ही सरे से पलीद है, उसका माँ बाप भी पलीद है, वो खुद भी पलीद है, पूरी नस्ल भी पलीद है, उसको कैसे जुर्रत हुई हमारे नबी के बारे में बात करे। जी हमारा तो ये ऐलान है, हमारी माल जान इज़्ज़त आबरू सारा कुछ है तो मुस्तफ़ा की वजह से है। अगर सरकार की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा तो हमसे बर्दाश्त, कुछ ही बोलो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे मगर मुस्तफ़ा की तनकीस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम अमलन भी साबित कर सकते हैं, कौलन भी साबित कर सकते हैं और फ़िअलन भी साबित कर सकते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब आप इसी वक़्त इसी सिलसिला में अभी नमाज ज़ोहर के बाद 3 बजे तकरीबन दाता से लेकर
قبلہ امیر المجاہدین کے مزار مقدس تک ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام احباب اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.